भैया जी किसकी गांड लेनी है? गांड नहीं बे, जान लेनी। अंडरवर्ल्ड का डॉन अबू सालिम भी दीगर नौजवानों की तरह अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश में सरगर्दां हुआ, मगर इसे कोई मुलाजमत ना मिली तो इसने आबाई कस्बे को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और दिल्ली चला आया, जहां पर इसने टैक्सी ड्राइवर के तौर पर अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। मगर वो इस सर्विस से मुतमिन नहीं था, क्योंकि इसमें तो इसका गुजारा भी मुश्किल से होता था, जबकि वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वो कोई आम नौजवान नहीं था, बल्कि वो कठिन राहों पर चलकर अपनी मंजिल तलाश करने का आदी था। चुनांचे इसने मुंबई जाने का इरादा कर लिया और एक दिन दिल्ली को भी खैराबाद कह दिया। 80 की दिहाई के वस्त में अबू सालिम मुंबई चला आया और एक टेलीफोन बूथ चलाने लगा। यहाँ पर इसकी मुलाकात अपने चचाजाद भाई अख्तर अंसारी से हुई, जो जुराइम की दुनिया से वाबस्ता था और सैयद टोपी का दाना हाथ माना जाता था। चुनांचे इसने भी दीगर कामों के साथ साथ छोटे मोटे जुराइम करने शुरू कर दिए। यहाँ वो इनके साथ मिलकर ज़मीन और जायदाद के झगड़े निपटाने लगा। इन्हीं दिनों की बात है कि कॉलेज जाने वाली एक महबूबा के अगवा के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, जिसके बाद वो अंधेरी से सांता क्रूज़ आ गया, जहाँ पर उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। फिर इसके तल्लुकात में इजाफा होता गया और एक दिन इसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से हुई, जो बाद में अच्छे तल्लुकात बन गए और रोज़ाना अबू सालिम इससे मिलने जुलने लगा। देखते ही देखते अबू सालिम दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हो गया और इसके लिए बंदूक उठा ली। अबू सालिम की ज़िम्मेदारी गैंग के निशानाबाजों के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर असले की तरसील थी, मगर अपनी बहादुरी और खसूसियात की बिना पर जल्दी इसने इस गिरोह में अपना मकाम बना लिया और इसे तरक्की मिल गई। चुनांचे इसने अपने बॉस के लिए कारोबारी लोगों और बॉलीवुड की शख्सियात से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर के तौर पर अमली ज़िंदगी का आगाज़ करने वाला ये नौजवान जल्दी बम्बई का एक बड़ा गुंडा बन गया, जिससे मुंबई के बड़े बड़े ताजिर, सनतकार, बॉलीवुड के अदाकार और फिल्मसाज डरने लगे। अबू सालिम की दहशत इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसको मुंह मांगा भत्ता देने लगे। अबू सालिम पर भारतीय हुकूमत ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, इनमें मुतअद्दिद मारूफ शख्सियतों का कत्ल, अगवा बराए तावान जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं, जबकि 1993 में मुंबई में होने वाले धमाकों में हिस्सा लेने का भी इल्ज़ाम है, जिसमें तकरीबन 250 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। अबू सालिम दाऊद इब्राहिम के गिरोह में काफ़ी अरसे तक मुख्तलिफ नौइयत के काम करता रहा, मगर इसकी तबीयत में अक्खड़पन की वजह से बाद में इसका दाऊद इब्राहिम से इख्तलाफ हो गया। जबकि फिल्मसाज गुलशन कुमार के कत्ल के बाद अबू सालिम और दाऊद इब्राहिम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और ये दाऊद इब्राहिम के गिरोह से अलहदा हो गया। जबकि ये भी कहा जाता है कि गुलशन कुमार का कत्ल अबू सालिम ने अपनी मर्ज़ी से किया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। चुनांचे दाऊद इब्राहिम ने अबू सालिम को अपने गिरोह से निकाल दिया, मगर इस दौरान अबू सालिम का नाम भी शोहरत पकड़ चुका था। चुनांचे इसने अपना गिरोह बना लिया और मुजरिमाना सरगर्मियों को जारी रखा, मगर जब बम्बई बम धमाकों में इसका नाम आया और भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां इसके पीछे पड़ गईं, तो अबू सालिम अपनी महबूबा फिल्मी अदाकार मोनिका बेदी के साथ जेली कागजात बनवाकर भारत से फरार हो गया और पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में रिहाइश इख्तियार कर ली, जिसका बाद में भारतीय हुकूमत को पता चल गया। चुनांचे भारत की CBI ने हुकूमत के ईमा पर पुर्तगाल की हुकूमत से अबू सालिम की हवालगी के लिए दरख्वास्त दी। कई साल तक इस दरख्वास्त की समाअत अदालत में होती रही। आखिरकार पुर्तगाल हुकूमत ने कुछ शराइत पर अबू सालिम
اور اس کی محبوبہ مونیکا بیدی کو بھارتی حکومت کے حوالے کر دیا، جنہیں CBI ایک چارٹر طیارے کے ذریعے 10 نومبر 2005 کو ہندوستان لے آئی۔ مافیا ڈان ابو سالم، جس کا نام عبدالسالم انصاری ہے اور اس کا تعلق ہندوستان کی شمالی ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے سرائے میر نامی سے ہے، جو اعظم گڑھ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابو سالم کو لسبن سے ہندوستان لانے کی خبر ان کے آبائی قصبے تک پہنچتے ہی سارے قصبے کے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ سرائے میر کے باشندوں نے 1984 کے بعد ابو سالم کو اس علاقے میں نہیں دیکھا تھا، اور جن لوگوں نے ذہن میں اس کی چند یادیں بچی تھیں وہ ابو سالم کو اب یاد نہیں کرنا چاہتے۔ مقامی باشندے ذاتی طور پر ابو سالم سے ناراض تو نظر آئے، لیکن گزشتہ برسوں میں جس طرح میڈیا نے ابو سالم کے بارے میں لکھا ہے، اس سے وہ میڈیا سے بھی ناراض ہیں۔ مقامی باشندوں نے صاف طور پر میڈیا کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور سرائے میر کا کوئی بھی شخص کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ ابو سالم کے 16 سالہ بھتیجے محمد عارف انصاری کے بیان سے صاف طور پر لگایا جا سکتا ہے، جب بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا کے کچھ افراد نے ان سے ابو سالم کے بارے میں سوالات کیے تو محمد عارف انصاری کا کہنا تھا، آپ لوگ ہم سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ لوگ تو وہی کچھ لکھیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ محمد عارف انصاری نے یہ بتانے سے صاف انکار کر دیا کہ ان کے والد یعنی ابو سالم کے بڑے بھائی اور اس کی دادی یعنی ابو سالم کی والدہ اس وقت کہاں ہیں، حالانکہ ان کے گھر کے صحن میں عورتوں اور بچوں کے کپڑے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ گھر میں کون کون ہو سکتا ہے۔ محمد عارف انصاری نے بمشکل صرف اتنا بتایا کہ اس کی دادی خبر سننے کے بعد کافی غمگین ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے، چاہے ابو سالم بھلے ایک انٹرنیشنل کرمنل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کی اولاد ہے۔ محمد عارف انصاری نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ سرائے میر صرف ابو سالم کے رحم و کرم پر ہے۔ عارف انصاری کا کہنا تھا کہ یہاں زندگی اپنے آپ میں ہی بہت کچھ ہے۔ ابو سالم کے ایک پڑوسی کا کہنا تھا کہ جو لوگ ابو سالم کو نزدیک سے جانتے ہیں، ان کے لیے میڈیا میں آنے والی باتوں پر یقین کرنا بے حد مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ممبئی جانے سے پہلے وہ بھی عام بچوں کی طرح تھا اور ایک با اخلاق اور مزاحیہ طبیعت کا شخص تھا۔ ابو سالم کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ ابو سالم اپنے چچا کی دکان پر کام شروع کرنے سے قبل چند برسوں کے لیے سکول جاتا رہا، تاہم اس کے علاوہ اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ مقامی باشندوں کے مطابق ابو سالم جب سرائے میر میں تھا تو اس دوران وہ کبھی بھی کسی قسم کی سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہا۔ ابو سالم کے ایک اور پڑوسی کے مطابق بمبئی پہنچنے کے بعد جب وہ داؤد ابراہیم کے گینگ میں شوٹر بن گیا اور اس کا نام فلم ساز گلشن کمار کے قتل میں سامنے آیا، تو اس کے بعد CBI نے اس سرائے میر سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے۔ سرائے میر ایک سکول ٹیچر کے مطابق ابو سالم کا آبائی ضلع اعظم گڑھ کسی زمانے میں ادیبوں کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر آج وہی اعظم گڑھ ممبئی، دبئی، ملیشیا اور سنگاپور کو مافیا ڈان اور شوٹر فراہم کر رہا ہے۔ پورے قصبے پر اگر نظر ڈالیں تو ہر دوسرا مکان آسمان کو چھو رہا تھا۔ تقریباً ہر دوسرے گھر کا ایک کوئی نہ کوئی فرد عرب ممالک یا جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں کام کر رہا ہے، اور اس بات کا اندازہ اس چھوٹے سے قصبے میں 60 سے زیادہ ٹیلی فون بوتھوں کی موجودگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق مسلمانوں کی اکثریت والے اس علاقے کو سبھی بھارتی حکومتوں نے نظر انداز کیا ہے، اس لیے یہاں کے لوگ نوکریوں کی تلاش میں پہلے ممبئی کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے عرب ممالک چلے جاتے ہیں۔ 11 نومبر 2005 بروز جمعہ کو عدالت میں پیش کیا جانے والا ابو سالم بھارتی انڈر ورلڈ کا سب سے خوفناک کردار ہے۔ بھارتی پولیس نے ابو سالم عرف عبدالسالم انصاری پر الزام لگایا ہے کہ وہ 1993 کے بمبئی بم دھماکوں میں ملوث ہے، جن میں 2800 سے زائد لوگ ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جبکہ تفتیشی اہلکاروں کو ابو سالم سے 60 سے زیادہ قتل کی وارداتوں میں بھی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر بہت سے اغوا
اور تاوان کے مقدمات بھی درج ہیں، جن کے متاثرین میں بالی ووڈ کچھ اداکار اور فلم ساز بھی شامل ہیں۔ ابو سالم 1993 کے دھماکوں کے بعد اپنی ساتھی مونیکا بیدی کے ساتھ ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ دونوں پرتگال چلے گئے اور اس کے دارالحکومت لزبن میں 12 سال تک تارکین وطن بھارتی لوگوں کے ساتھ رہے، لیکن آخرکار ان کے اچھے دن بھی ختم ہوئے جب انہیں پرتگالی پولیس نے انٹرپول کی درخواست پر حراست میں لے لیا۔ اس وقت سے بھارت نے ان کو واپس بھارتی حکومت کے حوالے کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ پرتگالی عدالت نے نومبر 2003 میں ابو سالم کو جیلی کاغذات رکھنے کے جرم میں 4.5 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ مونیکا بیدی کو 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ پرتگالی حکومت نے بھارتی حکومت کی اس یقین دہانی کے بعد انہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی، تب ان کو بھارت کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ بھارتی حکومت کے مطابق ابو سالم بھارت کے سب سے زیادہ مطلوب شخص داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی تھا۔ داؤد ابراہیم بھی ممبئی بم دھماکوں میں مطلوب ہے۔ خیال یہ ہے کہ دھماکے 1992 میں گجرات کے فسادات کے جواب میں کیے گئے تھے، جن میں سینکڑوں مسلمان ہلاک ہوئے تھے۔ ان فسادات کے الزام ہندو شیو سینا پارٹی پر لگایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو طنز و مزاح سے بھرپور ویڈیوز ملنے والی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ممبئی مافیا 2.0 سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔